من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ رات، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رات یعنی کہ شب برات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. جمعرات ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے. اسی لیے اس رات کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے اور اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ منذری نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے دو عید راتیں اور 15 شعبان کی رات جاگ کر گزار دی تو ایسے دن میں جب کہ تمام دل مر جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا. یعنی کہ جو بندہ جو عیدوں کی راتیں ہوتی ہیں ان راتوں کو عبادت کرتا ہے اور 15ویں شعبان کی رات کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو جب سب کے سب دل مر جائیں گے تو اس وقت وہ دل بھی مردہ نہیں ہوگا بلکہ وہ دل جو ہے وہ زندہ ہوگا. وہ دل نہیں مرے گا جو بندہ جو عید کی راتیں ہوتی ہیں ان میں عبادت کرتا ہے اور 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے. اسے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے 13ویں کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی. اللہ نے 1/3 امت کی شفاعت مرحمت فرمائی اور آپ نے 14ویں رات پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی. پھر آپ نے 15ویں رات کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی. مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور سے دور تر ہوتا گیا، اسے بخشش کی رات بھی کہتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور 2 شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے. ان 2 میں سے ایک مشرک ہے اور دوسرا کینہ پرور. ایک وہ ہے جو شرک کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے. یہ وہ رات ہے، عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ 6 بندے ایسے ہیں 6 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. ایک تو وہ جو شراب خور ہے، جو شراب پیتا ہے. دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہے. ایک وہ جو عادی زانی ہے، جو زنا کرتا ہے. اور ایک وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہے، کسی کے پر رحم نہیں کرتا. ایک وہ جو رباب بجاتا ہے. اور ایک وہ شخص جو چغلی کرتا ہے، جو چغل خور ہے. اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. عطا بن یسار سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات کی شب آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے. آدمی پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے، اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کب حکم ملے اور وہ اس کی روح قبض کر لے. یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے.
اس رات کو جو ہے وہ شب داری کرنی چاہیے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور کل جو پھر اگلے دن کا پھر روزہ بھی رکھیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی یہ ایک بندے کو سعادت ہے اگر بندے کو مل جائے، شب داری کرے۔ کہا گیا ہے کہ جو بندہ عید کی راتوں میں شب داری کرتا ہے اور شب برات کی رات میں شب داری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو جس وقت سب دل مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، لیکن وہ دل زندہ ہوگا جو ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے امت مسلمہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر اپنی شیان شان جلوہ افروز ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کسی کی کوئی حاجت میں اس کو پوری کروں۔ تو اس رات وہ بھی مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ جو سوال ہے وہ جائز ہو، سوال جائز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ صلاۃ و تسبیح ہو سکتا ہے پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اور پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو دین اسلام کے مطابق فیصلے کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ اور یہ وہ رات ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والی ہے، جس میں سال بھر کا رزق انسان کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس دن میں جو ہے اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے اور ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کی بنو کلب کے ریوڑ کی بکریوں کے برابر بخشش فرماتا ہے۔ یہ اس کو بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے، لہذا ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ پٹاخے وغیرہ اور غلط چیزوں میں دوسرا حصہ لیتے ہیں، حالانکہ یہ غیر مسلم کا کام ہے۔ مسلمان کا تو کام یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں۔ بلکہ جب مغرب کی نماز ہو جائے اس کے بعد جلدی سے تیاری کر کے نماز عشاء کی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور صبح جو فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان لمحات کو کسی بھی صورت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔